مجرم کو نصر حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ تو اس معراج کو حاصل کرو، سرور لو، لطف لو، اس کا قرار پاؤ اور اس کی لذتوں سے سرشار ہو جاؤ، اور 5 نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی عادت بھی بنا لو، بلکہ سحری کا اٹھنا معمول زندگی بنا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور نماز پڑھ، نوافل پڑھ، لیکن گہری نیند کے نشے میں بیوی نہیں اٹھتی۔ خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے، جب وضو کر کے واپس آتا ہے تو تھوڑا سا پانی چلو میں لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے۔ تو جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو بیوی اٹھ بیٹھتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی وضو کرنے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وضو کر کے آتی ہے تو وہ بھی مصلی لے کے اس کے ساتھ بچھا لیتی ہے۔ تو شوہر پہلے نماز پڑھ رہا تھا، اب ساتھ مصلی بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق رب مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے رب مانتے ہیں نا، مجھے حقیقی معبود مانتے ہیں نا، اور میرے حضور سجدہ ریز ہو رہے، پھر کتنی رحمتیں میاں بیوی میں اترتی ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ رب اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے اور ان پر رحمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے۔ تو آؤ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دو۔ وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا کرتے، اور وہ خوش نصیب ہے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں۔ قیامت کے دن وہ نور نور چہرے دور سے پہچانے جائیں گے جو نماز کے خوگر ہیں، نماز کے عادی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میرا دل بھی، میری روح بھی، میری زبان بھی اور میرا رواں رواں آپ سب کے لیے دعا گو ہے، اور آپ سب کے اعضاء ظاہری اور باطنی میرے لیے دعا گو ہوں، اور ہم سب مل کے امت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں بھی نماز کا نور باقی رہے۔ ہماری اولاد میں سے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی دولت سے محروم نہ رہے۔ یہ سعادت مندی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے اور اس کی زندگی کے اندر نماز کو شامل کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں کہ جو جذبات کو حرارت دیں، گرمی دیں، لیکن ہماری یہ ضرورت ہے، اس وقت تقریباً 90% طبقہ امت کا نماز نہیں پڑھتا ہے، اور صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پوری امت کے اوپر نماز فرض ہے، واجب ہے، لازم کی گئی ہے۔ اللہ توفیق۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ صدقے سے مال کو برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لگتا یہ تھا کہ ہم مزید ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جائیں گے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رزق کی فراخی اور بہتری کا ایک اور عمل سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پہ لگا، پھر دیکھ رزق کے دروازے کیسے کھلتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رزق کی برکت کے حصول کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اپاہج لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو۔ ایک اور طریقہ دیا گیا اور وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کرو۔ اپنے ذمے لے لو کہ ہم
किसी तालिबे इल्म की कफालत अपने ज़िम्मे लेते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं, अपना एक बेटा राह दीन के लिए वक्फ कर दो, लेकिन किसी वजह से बच्चों का जहन ये नहीं बन रहा तो फिर एक बच्चा अपने ज़िम्मे ले लें। वो अगर पढ़ गया तो उसकी बरकतें सदका जारिया के तौर पे भी तुम्हें नसीब होंगी, और हो सकता है कि उसके सदके से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। तो जो तलबा पे खर्च करता है अल्लाह उसकी बहुत मदद करता है। एक रिवायत में आता है, जिसने किसी दीन के खादिम तालिब इल्म की मदद की टूटे हुए कलम के साथ या कागज के एक टुकड़े के ही साथ, वो ऐसा है जिस तरह अल्लाह के घर काबे की 70 बार ताबीर की है। अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूं कि अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वसी, रिज़्क़ सहल, रिज़्क़ फरावां और रिज़्क़ मुबारक अता फरमाए।